بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں، ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں، اس کی بات چل رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ دین پہ چلنا چاہتے ہوں اور ماحول ان کے موافق نہ ہو، ان کو چاہیے کہ اپنے ذہن کے لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، اپنے ذہن کے لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ان کا دین محفوظ رہے گا، ان کے دین کی حفاظت ہوگی۔ اصحاب کہف کے واقعے سے یہ پہلا سبق ہمیں ملتا ہے۔ چونکہ اصحاب کہف جس علاقے کے رہنے والے تھے وہ سارا بت پرستوں کا علاقہ تھا، تو ان لوگوں نے آپس کے مشورے سے ایک جگہ مقرر کر رکھی تھی جس میں یہ مل کے آپس میں عبادت کرتے تھے۔ تو آج بھی جو لوگ دین پہ چلنا چاہتے ہوں، ان کے اندر دین پہ چلنے کا جذبہ ہو، دین پہ چلنے کا شوق ہو، ان کو چاہیے کہ اپنے جذبے، اپنے ذہن والے لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ مثلا کچھ لوگ ہیں جو دین پہ چلنا چاہتے ہیں، کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو اکٹھے رہنا چاہیے۔ کچھ نوجوان ہیں کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور کسی ہاسٹل میں رہتے ہیں، بچیاں ہیں کسی کالج میں پڑھ رہی ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، ہاسٹل میں رہتی ہیں، تو ان بچیوں کو چاہیے کہ ایسی بچیوں کے ساتھ روم تلاش کریں، ایسی بچیوں کے ساتھ ہاسٹل میں رہیں، اور ان نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے نوجوانوں کے ساتھ ہاسٹل میں رہیں کہ جو ان کی طرح دین کا ذہن رکھتے ہوں۔ اگر وہ دین کا ذہن رکھنے والوں کے ساتھ رہیں گے تو ان کا دین محفوظ رہے گا۔ اگر وہ دین کا ذہن رکھنے والوں کے ساتھ نہیں رہیں گے تو ان کا دین بھی ضائع ہو جائے گا۔ لا محالہ ایک روم میں 4 نوجوانوں نے رہنا ہے، ایک تو نماز پڑھتا ہے، ایک تو دین کا کام کرنا چاہتا ہے، ایک تو شریعت پہ چلنا چاہتا ہے، باقی 3 کا ذہن ہی نہیں ہے۔ اب یہ بیچارہ رات کو جلدی سونے کی کوشش کرے گا، وہ 3 بجے تک گانے بجائیں گے تو یہ کیسے سو سکے گا؟ اس کا بھی دین ضائع ہوگا۔ اس لیے اصحاب کہف کے واقعے سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ دین پر چلنے والوں کو چاہیے کہ آپس میں اکٹھے رہیں تاکہ ان کا دین ماحول سے خراب نہ ہو، بلکہ یہ دین پر باقی رہیں۔ ایک تو یہ سبق ملتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جب کچھ لوگ دین پہ چلنا چاہتے ہوں اور ماحول ان کا سازگار نہ ہو، ماحول سے ان کی موافقت نہ ہو، اور ان کو دین کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، ایمان کے نقصان کا اندیشہ ہو، دین کے نقصان کا اندیشہ ہو، تو ان کو چاہیے کہ اس علاقے سے ہجرت کریں، اپنے دین کو داؤ پہ نہ لگائیں، اپنے دین کو خطرے میں نہ ڈالیں، بلکہ وہاں سے ہجرت کر لیں۔ بہت سے لوگ ہجرت کرتے ہیں اس لیے کہ بھئی ہمارے معاش کا مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں کے بہت سے لوگوں نے حالہ چھوڑ دیا اس لیے کہ جی بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، بچوں کی پڑھائی کے لیے حالہ چھوڑ دیا، بچیوں کو یونیورسٹی میں پڑھانا ہے لہٰذا حالہ چھوڑ دیا، اپنا شہر چھوڑ دیا۔ تو جیسے ہم معاش کے لیے، بچوں کی پڑھائی کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اس سے زیادہ ضروری ہے ان لوگوں کے لیے ہجرت کرنا کہ جو ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں ان کے دین کو خطرہ ہے۔ جہاں دین کو خطرہ ہو، جہاں ایمان کو خطرہ ہو، وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ نہ کرنے والا گناہگار ہے، اس لیے کہ وہ اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا رہا ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جو لوگ اپنے دین کو بچانا چاہتے ہیں اور ماحول ان کا سازگار نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی اور ثابت قدمی کی اور اپنی ہدایت کی اور اپنی عافیت کی بہت دعا مانگیں۔
اس لیے کہ مخالف ماحول میں چلنا آسان نہیں ہوتا، مخالف ماحول میں چلنا مشکل ہوتا ہے، اور اللہ پاک کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک توفیق دے تو انسان مخالف ماحول میں اپنے دین کو بچا سکتا ہے، اللہ پاک توفیق نہ دے تو مخالف ماحول میں انسان گندے سیلاب میں بہہ جاتا ہے اور اس کا دین ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اصحاب کہف کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ اپنی رحمت کو شامل حال فرما، اپنی رحمت ہمیں عطا فرما، تیری رحمت کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، اور اے اللہ ہمارے لیے کوئی اچھا راستہ نکال، کوئی ہدایت والا راستہ نکال۔ تو مخالف ماحول میں اگر دین پہ چلنے والے چند لوگ ہوں تو ان کو چاہیے کہ دعا کا اہتمام کریں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کے ذریعے سے ان کا دین محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگلی بات یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو حق سجھا دیا ہو، کسی کو حق کی ہدایت دے دی ہو، تو پھر اس کے مقابلے میں چاہے کتنی بڑی سے بڑی طاقت آ جائے، حق والوں کو ان سے نہیں ڈرنا چاہیے، چاہے وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ حکومت کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، ان سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ جب انسان حق پہ رہتے ہوئے جو ناحق پہ لوگ ہیں ان سے نڈر ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اصحاب کہف نے جب بت پرستی سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور توحید کو اختیار کر لیا، تو دقیانوس بادشاہ نے ان کو بلایا، تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ وہاں کہتے کہ جی ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، اور ہم تو ایسے ہی ہیں، اور ہم تو ایسے ہی دوستی یاری میں چلے جاتے ہیں، ورنہ ہمارا دین تو وہی ہے جو آپ کا دین ہے۔ بات کو گھما پھرا کے اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن اصحاب کہف نے ڈٹ کے کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا، کہ بادشاہ سلامت ہمارا رب وہ ہے جو زمین آسمان کا رب ہے، یہ ہاتھوں کے تراشے ہوئے اور پتھروں کے جو بنے ہوئے بت ہیں یہ ہمارے رب نہیں ہیں، نہ ہم ان کو پکاریں گے۔ لن ندعو من دونه، اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ اپنے ایمان میں کتنے پکے تھے کہ وہ کہنے لگے ہرگز آپ اس بات کی امید نہ رکھیں کہ ہم آپ کی طرح کسی بت کو پکاریں گے، ہم کسی بت کو نہیں پکاریں گے، اکیلے اللہ کو پکاریں گے۔ یہ ہرگز کا لفظ بھی انہوں نے کہا، اللہ نے قرآن میں بتایا لن ندعو من دونه الہا، ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں جیسے آپ لوگ پکارتے ہیں۔ تو حق والے کو چاہیے کہ پھر کسی طاقت سے ڈرے نہیں، کسی حکومت سے ڈرے نہیں، اپنی بات پہ ڈٹا رہے۔ اور اصحاب کہف کے واقعے سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جب مخالف ماحول میں اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دے تو آس پاس کے ماحول کو دیکھ کر مایوس نہ ہو بلکہ پر امید رہیں۔ چنانچہ اصحاب کہف جب غار میں جانے لگے تو کہنے لگے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، چلو ہم چل کے غار میں رہیں، ان قریب اللہ ہمارے لیے ضرور اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے گا اور ہمارے لیے کوئی آسان راستہ نکالے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم دین پہ چل رہے ہوں، چاہے ہمارا آس پاس کا ماحول مخالف ہو، لیکن ہمیں پر امید رہنا چاہیے کہ ان قریب اللہ آسانیاں کرے گا، ان قریب اللہ مشکلات کو دور کرے گا، ان قریب اللہ رکاوٹوں کو دور کرے گا، ان قریب اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اصحاب کہف کے واقعے سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ صحبت کتنی عظیم الشان نعمت ہے، نیک لوگوں کی صحبت کتنی عظیم الشان نعمت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہاں اس واقعے کے اندر مشرکین مکہ نے ہمارے نبی سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تھا، اصحاب کہف کے ساتھ اور کون تھا انہوں نے تو پوچھا ہی نہیں۔ مشرکین نے یہودیوں کے کہنے پہ
ہمارے نبی سے پوچھا کہ اصحاب کہف کون ہیں، تو ہمارے نبی بتا دیتے اصحاب کہف وہ ہیں جو غار میں بیٹھ گئے تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لمبا قصہ سنایا، اور اس لمبے قصے میں یہ بھی سنایا جب وہ غار میں چلے گئے اور جا کے لیٹ گئے، ہم ان کو کروٹ دیتے رہے اور دھوپ کو ان سے بچاتے رہے، دھوپ کو ان سے دور رکھتے رہے، ان کی حفاظت کرتے رہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی سنایا کہ وہ جو کتا تھا نا ان کے ساتھ کتا تھا، تو وہ کس حیث سے بیٹھا ہوا تھا، کس شکل سے بیٹھا ہوا تھا، اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا اگلی باہیں پھیلا کے، اگلے پاؤں کو پھیلا کے چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو آدمی اس کی اداؤں کو بھی نقل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکوں کی صحبت کی وجہ سے اس کتے سے اتنے راضی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، کتے کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اور اس کتے کی حیت بھی بتا دی کہ وہ کس شکل میں بیٹھا ہوا تھا، کس اسٹائل سے بیٹھا ہوا تھا، اللہ نے وہ بھی نقل کر دیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ نیک لوگوں کی صحبت کتنی عظیم الشان نعمت ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت سے اللہ پاک کتنا نوازتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس سے پہلے حدیث سن لیجئے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ جانور جنت میں نہیں جائیں گے، جنت صرف انسانوں کے لیے ہے اور جنات کے لیے ہے، فرشتے خدمت گزار ہوں گے۔ لیکن کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کو اللہ محشر کے میدان میں ختم نہیں کر دے گا۔ ویسے تو سارے جانور قیامت کے دن پیش ہوں گے، اگر کسی جانور نے کسی جانور پہ زیادتی کی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دلوائے گا، اور پھر اللہ فرمائے گا کونوا ترابا، سب کے سب مٹی ہو جاؤ، چنانچہ مٹی ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ جانور ایسے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، ان میں سے ایک جانور اصحاب کہف کا کتا بھی ہوگا۔ اصحاب کہف کا کتا جنتی ہو جائے گا، جنت میں جائے گا، اس لیے کہ نیک لوگوں کی صحبت اس نے اختیار کر لی۔ اصحاب کہف نے اس کو مار پکڑ کے اپنے ساتھ نہیں لیا تھا، وہ تو خود ہی اصحاب کہف کے ساتھ ہو گیا تھا، چنانچہ اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور یہ اتنا اونچا مقام، قرآن کا حصہ بننا، پھر اس کی ادا کا، اس کے اسٹائل کا قرآن پاک میں نقل کیا جانا، اور اس کا جنت میں جانا، یہ سارے انعامات اس کو ملے اس لیے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا تھا۔ بتائیے جب نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے کتا جنتی ہو گیا تو کوئی گناہگار نیک لوگوں کی صحبت میں رہے گا تو بھئی نیک بنے گا کہ نہیں بنے گا، جنتی بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت کو غنیمت سمجھیں، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے پاس آنا جانا، ان سے دعائیں لینا اور ان کی خدمت کرنا، اس کو اپنی سعادت سمجھیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنمی ہوا اس لیے کہ اس کی دوستی غلط لوگوں کے ساتھ تھی، صحبت اسے غلط ملی تو نبی کا بیٹا ہو کے جہنمی ہو گیا، اور اصحاب کہف کے کتے کو نیک لوگوں کی صحبت ملی تو کتا ہو کے جنتی ہو گیا۔ صحبت کا انسان پہ اتنا اثر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحبت پہ ضرور نظر رکھیں کہ ہماری صحبت کیسی ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میرے جو بڑے بھائی تھے، میں چھوٹا تھا تو میرے بڑے بھائی نے جب مجھے اسکول میں داخل کیا تو مجھے کہا بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، والد صاحب کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، تو فرمانے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، تو بچے کے دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں، آپ کی ہر خواہش میں پوری کروں گا، آپ کو جو چیز چاہیے آپ مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ آپ کے لیے لے آؤں گا، لیکن ایک کام آپ وہ کریں جو میں کہوں۔ کب بتائیے کون سا کام آپ کہتے ہیں؟ تو کب آپ کے جو دوست ہونے چاہیے نا، آپ کے جو دوست ہونے چاہیے وہ میری مرضی کے ہونے چاہیے۔ آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی لیکن آپ کے دوست آپ کی مرضی کے نہیں، میری مرضی کے ہوں گے۔ تو فرمانے لگے اس نصیحت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ایمان کی حفاظت فرمائی اور پھر بچپن سے نیک بنے، اب ولیوں کے سردار بن گئے۔ اس لیے ہمیں خود کو بھی نیک صحبت کا اہتمام ہونا چاہیے اور بری صحبت سے بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اپنے چھوٹوں کو بھی بری صحبت سے بچانا چاہیے۔ بہت سے شریف خاندانوں کے بچے
برائی میں چلے گئے اور پتہ نہیں ایسے ایسے کاموں میں لگ گئے کہ خاندان کے لیے آر بن گئے، اپنی قوم کے لیے آر بن گئے، اپنے گھرانوں کے لیے آر بن گئے، اپنی برادری کے لیے آر بن گئے، اس لیے کہ صحبت بری مل گئی۔ اور بہت سے گھٹیا قوموں کے اور گھٹیا برادریوں کے اچھی صحبت ملی، اللہ نے ان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو اس لیے اصحاب کہف کے واقعے سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ بھئی صحبت اچھی ہونی چاہیے، صحبت نیک لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نیک لوگ کون ہیں؟ نیک لوگ وہ ہیں کہ جن کی زندگی زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزرتی ہے۔ نیک لوگوں سے مراد ملنگ نہیں ہے، نیک لوگوں سے مراد وہ نہیں ہے کہ بس جنہوں نے پھٹے ہوئے کپڑے، بکھرے ہوئے بال اور گردن میں ہار ڈالے ہوئے اور گردن میں تسبیحاں لٹکائی ہوئی ہیں، نماز ایک نہیں پڑھتے، بس کہتے ہیں ہم دل میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نیک لوگوں سے مراد وہ نہیں ہے۔ نیکی کا معیار یہ ہے کہ ان کی زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزرتی ہوں۔ یہ معیار ہے نیک بننے کا، اللہ والا بننے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک صحبت کی توفیق عطا فرمائے اور نیک صحبت کی قدردانی نصیب فرمائے اور بری صحبت سے بچائے۔ اور اس میں اور بھی جو سبق ہمیں اس واقعے میں سکھائے گئے ہیں انشاءاللہ کل اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ آمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔